ہماری طرف سے آپ سب کو سلام۔ نا فیت کے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں، اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ سب تک پہنچ جائے۔ اور اگر کوئی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں انسٹا، فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ کامنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا جواب آپ کو ببلیکل طریقے سے آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔ آج کی ہمارے لیے تلاوت عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ خدا ان کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے جس حصہ سے اپنی خدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے وہ آپ کے سامنے عبرانیوں کے خط میں سے تلاوت کیا گیا۔ آپ میں سے میرے خیال میں ہر شخص جانتا ہے کہ ہم گارڈین آف فیتھ کے نام سے جو ہے یوٹیوب چینل کو پچھلے کچھ عرصہ سے رن کر رہے ہیں، جہاں خدا کے پاک کلام کی منادی جو ہے وہاں کی جاتی ہے، اور ابھی وہ گرو کر رہا ہے۔ تاہم گزشتہ سوموار کو ایک سوال آیا اور وہ سوال تھا اس تلاوت کردہ حوالہ کے بارے میں، اور پہلی 2 آیات میں خاص طور پر ان کا فوکس تھا، جہاں عبرانیوں کے خط اس کے 6ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اب ہم مسیح کی ابتدائی تعلیم کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ تو سوال یہ تھا کہ بطور مسیحی ہمیں یہ 6 باتیں جو ہیں انہیں کنٹینیو رکھنا چاہیے یا بطور ایماندار انہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنا خیال جو ہے بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو میں نے انہیں سے کہا کہ میری تو کوئی رائے نہیں ہے، کیونکہ میں خود ایک انسان ہوں، لیکن بطور خادم میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو خدا کے کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ سب ایمانداروں کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے بیان کیا جائے۔ اور آج ہم اسی کے بارے میں سیکھیں گے تاکہ کوئی اور ایماندار جب یہ حوالہ پڑھے تو اگر اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو تو اسے جواب پتہ ہو۔ اس حوالے کو اور خاص طور پر ان آیات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں عبرانیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 10ویں آیت سے عبرانیوں کے خط اس کے 6ویں باب کی 8ویں آیت تک کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان آیات میں عبرانیوں کے خط کا مصنف روحانی طور پر بالغ ہونے کے مسئلہ کو نہ صرف اجاگر کرتا ہے بلکہ اس کے بارے میں تعلیم بھی دیتا ہے، اور نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ مخصوص الفاظ میں ان لوگوں کو جو حقیقی ایماندار نہیں ہے، صرف دکھاوے کی حد تک ہے، انہیں وارننگ بھی دیتا ہے، اور انتہائی سیریس وارننگ دیتا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم حقیقی ایماندار ہوں۔ اور اگر ہم عبرانیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 10 آیت سے 14 آیات کا مطالعہ کریں تو عبرانیوں کے خط کا مصنف جو ہے وہ خدا کی کلیسیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصے کو وہ بچہ کہتا ہے اور دوسرے حصے کو عمر والوں سے
مخاطب کرتا ہے۔ بچے وہ ہیں جو روحانی طور پر بالغ نہیں ہیں، جو حقیقی طور پر ایماندار نہیں ہیں، اور بالغ وہ ہیں جو حقیقی طور پر ایماندار ہیں اور مسیح یسوع پر ایمان لانے سے وہ نئے عہد نامہ کے مکاشفہ میں پروان چڑھے ہیں، وہ بالغ ہیں، اور وہ دونوں میں فرق کو بیان کرتا ہے۔ بنیادی طور پر عبرانیوں کے خط کا مصنف ان لوگوں سے مخاطب ہے جو خدا کی کلیسیا کا اس وقت حصہ تھے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو یہودیت سے مسیحیت میں شامل ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے اس ابتدائی عقیدے اور رسومات اور رواجات میں جو ہے پھنس کر رہ گئے تھے، کیونکہ مسیح کی تعلیم سننے، مسیح پر ایمان لانے، ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہونے کے باوجود انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا تھا، جبکہ بالغ وہ تھے جو مسیح یسوع کے کلام کو سنتے، قبول کرتے اور پھر اپنی زندگی میں انہوں نے اپنایا تھا۔ اور یہ یہودی جو مسیحیت میں شامل ہوئے تھے، وہ اس رسم و رواج کو، اس طریقہ کار کو، اس ابتدائی تعلیم کو مسیح کی تعلیم سننے، اس کے بارے میں جاننے اور ایمان لانے کے بعد بھی اپنے میں قائم کیے ہوئے تھے۔ اس لیے انہیں جو ہے وارننگ دی گئی ہے۔ اگر اسے ہم کانٹیکسٹ کے لحاظ سے، کانٹیکسٹ تھیولوجی کے لحاظ سے اس معاشرے میں دیکھیں تو میں اور آپ اور ہم جو مسیح قوم پاکستان میں ہے، وہ یا تو بدھ مت سے آئی ہے یا ہندوؤں سے مسیحیت میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مسیح کے بارے میں جانا ہے، مسیح کے کلام کو سنا ہے، مسیح پر ایمان لائے ہیں اور ایمانداروں کی جماعت کا حصہ ہے، تو بھی پاکستان میں بالغ ایماندار بھی ہیں اور وہ ایماندار بھی ہیں جو بھی ایمان میں روحانی طور پر نابالغ ہیں، اور وہ ہیں جو ہندوؤں کے طریقہ کار کو مسیح کے جاننے کے بعد بھی آج اپنی زندگی میں، اپنے خاندان کی زندگی میں اور کلیسیاؤں کی زندگی میں قائم کیے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک بات بتائیں جو ہم نے آج بھی قائم رکھی ہے، جو ہندوازم کی ہے۔ تیسرا، 10واں، 40واں موڑوی مکان، خدا کے کلام میں اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن ہم نے مسیح کے کلام کو سننے، مسیح پر ایمان لانے، مسیح کے بدن کا حصہ بننے کے باوجود ان رسومات کو آج بھی قائم کیا ہوا ہے۔ اسی طرح عبرانیوں کا خط کا مصنف جن یہودیوں سے مخاطب تھا، انہوں نے مسیح کا کلام سنا، منادی سنی، اس پر ایمان لائے، ایمانداروں کی جماعت کا حصہ بنے، لیکن ابتدائی تعلیم جو تھی یہودیوں کی، اسے ہی انہوں نے قائم کیا ہوا تھا۔ اور ایسے ایماندار کو صرف دکھاوے والے ایماندار کہا جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی وضاحت کے ساتھ متی کی انجیل اس کے 7 باب کی 21ویں آیت نے کہا، جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اور متی کی انجیل اس کے 7 باب کی 23ویں آیت نے کہا کہ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ ان لوگوں سے کہا جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں، خدا کے احکام کو جانتے ہیں، خدا کی انجیل کی منادی انہوں نے سنی ہے، مسیح پر ایمان لائے ہیں، لیکن پھر بھی مسیح کے احکام کو، مسیح کو انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں اپنایا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو عبرانیوں کے خط کا مصنف جو ہے وہ وارن کرتا ہے،
انہیں وارننگ دیتا ہے، اور عبرانیوں کے خط اس کے 6 باب کی 6ویں آیت میں کہتا ہے کہ اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر سے نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ جو مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، خدا کے کلام کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، انہیں یہ وارننگ دی گئی ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا، اور فضل کی روح کو جو ہے بے عزت کیا۔ جب ہم جانتے بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں اپناتے ہیں تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں 2 کرنتھیوں کا خط اس کے 13ویں باب کی 5ویں آیت میں ایمانداروں سے کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان میں ہو یا نہیں۔ اس لیے ایمانداروں کو باقاعدگی سے پاک کشاں میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ باقاعدہ اپنے آپ کو آزمائے، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، آزمانا چاہیے، تاکہ ہم تقدیس کے عمل میں سے مسلسل گزرتے رہیں۔ اور اگر ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسا کرتے ہیں تو ہم ایمان کی خطرناک حالت میں ہیں، انہیں وارن کیا گیا ہے۔ اور جب وہ 6ویں باب کی پہلی آیت میں یہ کہتا ہے کہ پس آؤ مسیح کی ابتدائی تعلیم کی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے ہیں انہیں کہتا ہے کہ مسیح کی جو عہد عتیق میں ابتدائی تعلیم تھی اسے چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں جو نئے عہد نامہ کا مکاشفہ ہے۔ اور کمال کیا ہے؟ پرفیکشن۔ اور پرفیکشن کس میں ہے؟ خداوند یسوع مسیح میں۔ اور پھر وہ 6 ایسی باتیں بتاتا ہے جو ابتدائی تعلیم تھی عہد عتیق میں اور مسیح یسوع میں وہ مکمل ہوئی، کامل ہوئی۔ جو عہد عتیق میں بنیادی تعلیم تھی اور نئے عہد نامہ میں مسیح یسوع میں ان کی تکمیل ہوئی۔ تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ مردہ کاموں سے توبہ کرنے۔ مردہ کام کون سے ہوتے ہیں؟ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ حزقیل کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ اور رومیو 6واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ وہ کام جو ہمیں ابدی موت کی طرف لے کے جاتے ہیں اس سے مڑنا، مردہ کاموں سے توبہ کرنا ہے۔ اور عہد عتیق میں توبہ کی تعلیم دی گئی جو ابتدائی تھی، بنیادی تھی۔ نئے عہد نامہ میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی یہی تعلیم دی۔ اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی ابتدائی منادی بھی انہی الفاظ کے ساتھ کی اور کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ لیکن نئے عہد نامہ میں توبہ کی تعلیم اور اس کا عقیدہ اور اس کا تصور مسیح یسوع میں مکمل ہوتا ہے۔ امام کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ توبہ بغیر مسیح یسوع پر ایمان لانے کے کسی کام کی نہیں ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں
تو یہ تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ اور وہ یہودی جو مسیحیت میں شامل ہوئے تھے وہ اس پہلی تعلیم پر ابھی تک قائم تھے۔ پھر انہیں کہتا ہے خدا پر ایمان لانے کی۔ عہد عتیق میں خدا پر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں خدا پر ایمان لانے اور اس کے پاس جانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو صرف اپنے بیٹے میں ظاہر کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 30ویں آیت میں کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6ویں آیت نے کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ خداوند یسوع مسیح واحد راستہ ہے خدا پر ایمان لانے اور اس کے پاس جانے کا۔ اور ایمان کی کتاب اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں، اور وہ نام مسیح یسوع کا ہے۔ ہم خدا پر ایمان لانے کی مکمل تعلیم اور عقیدے میں اس وقت قائم ہوتے ہیں جب خدا پر ایمان لانے کے ساتھ مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے وہ بپتسموں کا کہتا ہے، اور بہت دفعہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ مسیح بپتسموں کی بات کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو مسیح بپتسمہ ہے اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ بیپٹیزو استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ بپتسمہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر یونانی زبان کا لفظ بپتسموس استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ عبرانیوں 6 باب اس کی 2 آیت میں بپتسمو یعنی جمع کے صیغہ میں کیا گیا ہے۔ اور یہ یونانی زبان کا لفظ نئے عہد نامہ میں 4 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور 1 دفعہ تلاوت کردہ حوالہ میں اس کا ترجمہ بپتسمو کیا گیا ہے، اور 3 دفعہ اس کا ترجمہ غسل کرنے کا کیا گیا ہے۔ اور یہ عبرانیوں کے خط اس کے 9 باب کی 10ویں آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا، اس کا ترجمہ غسل کیا گیا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 4 آیت میں اس کا ترجمہ غسل کیا گیا ہے، اور اردو بائبل میں جو ہے مرکز کی انجیل اس کے 7ویں باب کی جو ہے 8ویں آیت میں غسل کا لفظ نہیں لکھا، لیکن جب ہم انگلش بائبل پڑھتے ہیں تو کنگ جیمز ورژن میں واشنگ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا ہے اردو بائبل میں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ رسمی طہارت جو یہودی کرتے تھے اور عہد عتیق میں اس کی تعلیم دی گئی تھی اخبار کی کتاب اس کے 19ویں باب میں، اور وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ برتن رکھتے تھے جس سے ہاتھ اور پاؤں دھوتے تھے۔ یہاں بپتسمے کا تعلق نہیں بلکہ اس رسمی طہارت کی بات ہے جس کی ابتدائی تعلیم عہد عتیق میں دی گئی اور جو نئے عہد نامہ میں مسیح یسوع میں مکمل ہوتی ہے، جہاں باطن کی طہارت کی تعلیم دی گئی ہے، جہاں باطن کی پاکیزگی کی بات کی گئی ہے۔ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو پہلا یوحنا اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کا خون ہمیں یا ہم میں تمام گناہ کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے، باطن کو پاک کرتا ہے، جس کی پیشن گوئی جو ہے وہ عہد عتیق میں ایک ہی جگہ پر کی گئی، اور وہ حزقیل کی کتاب ہے اس کے 36ویں باب کی 25 سے 26 آیات میں، جہاں لکھا ہے کہ تب میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہو جاؤ گا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ تمہیں نیا دل عطا کرے گا، گشین دل عطا کرے گا، اور تمہارے باطن میں نئی روح ڈالے گا۔ یعنی
جو طہارت ہے عہد عتیق میں صرف ظاہری پاکیزگی پر زور دیا جاتا تھا، لیکن ہم مسیحیوں کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے باطن کی تقدیس پر غور کریں، اور مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ پھر ہے ہاتھ رکھنے، اور ہاتھ رکھنے سے یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید جو رسولوں نے مخصوص کرنے کے لیے ہاتھ رکھے یہ اس کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ احبار کی کتاب اس کے پہلے باب کی 4 آیت کے مطابق یہ وہ ہے جو قربانی کے وقت برے پر ہاتھ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو اس قربانی کے برے کے ساتھ شناخت کرتے تھے، منسلک کرتے تھے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کیا، ہونے دیا، تو وہ ایک ہی بار قربانی ہمیشہ کے لیے ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور اب ہمیں کسی بھی قربانی پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسیح یسوع کے ساتھ اپنی شناخت کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ منسلک ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر ہے مردوں کے جی اٹھنے۔ مردوں کے جی اٹھنے کی تعلیم عہد عتیق میں بھی پائی جاتی تھی، جو ابتدائی تھی، اور نئے عہد نامہ میں وہ مکمل ہوتی ہے۔ عہد عتیق میں کہتا ہے کھال کے اس طرح برباد ہونے کے بعد بھی میں اسی جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، یعنی موت کے بعد ان کا زندگی کا تصور موجود تھا، لیکن ان کا ماننا تھا کہ وہ اسی جسم کے جیسا جسم ہم ابھی رکھتے ہیں، اسی جسم کے ساتھ خدا کو جی اٹھ کر دیکھیں گے۔ لیکن نئے عہد نامہ میں جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھے اور نئے جسم کے جی اٹھنے کے تصور کو مکمل کیا۔ اور خدا کے پاک کلام میں پہلا یوحنا اس کے 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اتنا جانتا ہوں جب وہ آئے گا تو ہم اس کی مانند ہوں گے، یعنی ہم جی اٹھیں گے، اور اس جسم کے ساتھ نہیں، جس طرح کا مسیح کا جلالی بدن ہے اس طرح کے جلالی بدن میں جی اٹھیں گے۔ یہ جی اٹھنے کی مکمل تعلیم ہے۔ اور پھر ابدی عدالت ہے۔ عہد عتیق میں عدالت کی تعلیم دی گئی، اور وائس کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 14 آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا ہر ایک فعل کو، ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ وہ بلی ہو یا بری ہو، حساب میں لائے گا، یعنی اس کی عدالت کرے گا۔ لیکن نئے عہد نامہ میں عدالت کا کام خدا نے بیٹے کو بخشا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا اقرار خود اپنی زبان سے یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 26 سے 27 آیات میں کیا، اور کہا کہ جس طرح باپ اپنے میں زندگی رکھتا ہے، اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، تو اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا اختیار بھی بخشا ہے۔ عدالت کرنے کا اختیار مسیح یسوع کا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے عدالت کو بیان کیا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جب ابن آدم آئے گا تو بیڑوں کو بکریوں سے الگ کرے گا، بھیڑیں دائیں طرف ہوں گی، بکریاں بائیں طرف ہوں گی، اور بھیڑوں کو وہ ابدی میراث دے گا اور بکریوں کو ہمیشہ کی آگ میں پھینک دے گا، جہاں انہیں بھیجا جائے گا جو ابلیس اور اس کے فرشتے ہیں۔ تو عدالت کون کرے گا؟ مسیح یسوع۔ اس لیے ہمیں ابتدائی تعلیم کو چھوڑ کر وہ کہتا ہے کہ کمال کی طرف قدم بڑھانا ہے جو مسیح یسوع میں ہے، جو نئے عہد نامہ کی تعلیم ہے۔ اور پھر 4 اور 5 آیت میں 5 چیزوں کو بتاتا ہے، جن کے دل روشن ہو گئے ہیں، جنہوں نے آسمانی بخشش کا مزہ چکھا ہے، روح القدس میں شریک ہوئے ہیں، اور خدا کے کلام اور آئندہ کی قوتوں کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ یہ 5 چیزیں جو جانتے ہیں، اگر وہ پھر بھی خدا کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ برگشتہ ہو جائے۔ روشن ہونا کیا ہے؟ دلوں کا مسیح کو جاننا۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر آدمی کو روشن کرتا ہے، مسیح کو جاننا دل کا روشن ہونا ہے۔ اور آسمانی بخشش کیا ہے؟
आसमानी बख्शिश खुदा की नजात है। इस वक्त उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, तुमको ईमान ही के वसीला से फजल से नजात मिली है और यह तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। नजात खुदा की आसमानी बख्शिश है। और दूसरी चीज़ जो बख्शिश है आसमानी, वो मसीह यीशु खुद है। उसने यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 10वीं आयत में सामरी औरत से कहा कि अगर तू जानती कि खुदा की बख्शिश क्या है और जानती कि वो कौन है, वो जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, वो खुदावंद यीशु मसीह है, और तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। बख्शिश कौन है आसमानी? खुदावंद यीशु मसीह। बख्शिश कौन है? निजात और रूह कुद्स के साथ शराकत होती है। खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसे कबूल करते हैं, और फिर खुदा की बादशाहत आने वाली आसमानी कुव्वतें, खुदा की बादशाहत जब उसका तजर्बा करते हैं, और अगर फिर भी हम खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, तो फिर क्या होता है? खुदा के बेटे को लानिया जलील करते हैं। ये कहने में मुश्किल लगता है, लेकिन करने में हम जानते हुए या ना जानते हुए ऐसा कर जाते हैं। जब इमाम मसीह के बारे में तालीम हासिल करने, ईमान रखने के बावजूद भी उसके अहकाम पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन जो उसके अहकाम पर अमल करते हैं, उनकी निजात हमेशा कायम रहेगी। वो अपनी निजात को कभी नहीं खोएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो है, ये इसे यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 27 से 28 आयत में बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया, जहाँ उस कहा कि मेरी भेड़ें जो है मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। जो हकीकी तौर पर मसीह के कलाम को सुनते हैं, उसके पीछे पीछे चलने से मुराद है उसके अहकाम पर अमल करते हैं, खुदावंद उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देता है और वो उस नजात को कभी नहीं खोएंगे, क्योंकि वो कहता है कि वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। इसलिए हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम भेड़ें हैं या बकरियां। हमें भेड़ें बनने की ज़रूरत है जो मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, जो वो कहता है वो करते हैं, ना कि जो माशरा कहता है, माशरा हमें करने से कहता है, या हम कहते हैं जी एनजी चलता है दुनिया का निज़ाम। उन सब चीज़ों से हमें इज्तनाब करने की ज़रूरत है। मेरी नहीं, किसी और पादरी की नहीं, बल्कि वो बात सुने जो खुदा के कलाम में लिखी है, जो खुदा का पाक कलाम हमें करने के लिए कहता है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम मोतबर है, ला तब्दील है। आज भी कई ऐसी डिनोमिनेशन भी मौजूद हैं जो अहद अतीक की इब्तदाई तालीम के साथ अभी भी मुंसलिक है, जिनमें से एक 7 डे एडवेंटिस्ट है। उन्हें भी, वो भी इब्तदाई तालीम के साथ जुड़े हैं, उन्हें भी जो है वो नए अहदनामा के मुकाशवा में मुकम्मल तालीम को हासिल करने की ज़रूरत है। और मैं और आप ये बातें तब परख सकते हैं जब हम खुदा के कलाम से मुंसलिक हों, जब मसीह के साथ मुंसलिक हों। तो खुदावंद मुझे और आपको बेहतर तौर पर और लायक तौर पर खुदावंद के पाक कलाम के साथ मुंसलिक होने और कायम रहने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.